بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم میں سے اکثر لوگوں کو جہازوں پر سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جہازوں پر ہم روزانہ سفر نہیں کرتے، اس لیے ہم اس سفر کے عادی نہیں ہوتے، ورنہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیاں بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہوتیں۔ اور دوسری وجہ ہے ان جہازوں کے دل دہلا دینے والے حادثات۔ بعض اوقات تو ان حادثات میں کچھ لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اکثر کم لوگ ہی اس جہان فانی میں موجود رہنے کا شرف حاصل کر پاتے ہیں۔ ایک بار تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جہاز نے ایئرپورٹ سے پرواز کی، لیکن دوران پرواز اس کا چھت ہی اڑ گیا، اور یوں اس جہاز میں بیٹھے لوگوں کو اب نیلے آسمان تلے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر سفر کرنا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا پائلٹس اس جہاز کو لینڈ کروانے میں کامیاب ہوئے؟ اور کیا اس جہاز کے حادثے میں کسی کا کوئی جانی نقصان بھی ہوا؟ ان تمام نکتوں پر آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین محترم، یہ بات ہے 28 اپریل 1988 کی۔ ہیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوائی پر فلائٹ 243 IS ہونولولو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پرواز کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس جہاز نے آج تک پرواز کے 35,496 فلائٹ آورز برداشت کیے تھے، اور اس طرح اس کے فلائٹ سائیکلز تقریباً 90,000 کے قریب، اور اس کے علاوہ اس جہاز کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔ یہ ڈیٹیلز ناظرین ذہن میں رکھیں، کیونکہ ان کا ہی اس جہاز کے ہوا میں چھت اڑ جانے سے تعلق ہے۔ اس جہاز کے پائلٹس کے بارے میں بتاتے چلیں تو اس جہاز کے کیپٹن کا نام رابرٹ باب سکونسیمر ہے، جو کہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھے، اور ان کے 8,500 فلائٹ آورز میں سے 6,700 تو صرف بوئنگ 737 کو اڑانے میں گزرے تھے، جبکہ فرسٹ آفیسر الوہا ایئر لائنز کی واحد فیمیل پائلٹ میڈیلن میمی ٹامکنز تھیں۔ کل ملا کر اس جہاز میں 90 مسافر اور 5 کرو ممبرز تھے۔ دن 1:25 پر آخری یہ جہاز اپنے آخری سفر کی جانب پرواز کرتا ہے۔ اس وقت اس جہاز کو فرسٹ آفیسر میڈیلن اڑا رہی تھیں، جبکہ کیپٹن ان کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز اپنے کروزنگ الٹیچیوڈ یعنی کہ 24,000 فٹ کی بلندی پر اپنے آپ کو لیول کر چکا تھا۔ اچانک فلائٹ کرو نے ایک دھماکے کی آواز سنی، اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوا کے چلنے کی آوازیں انہیں آنے لگیں۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس جہاز کا پیسنجر ایریا کا چھت ایک دھماکے سے اڑ چکا تھا، اور اب ہوا میں یہ لوگ کھلے آسمان تلے سفر کرنے پر مجبور تھے۔ اتنی ہائٹ پر چونکہ آکسیجن بہت ہی کم ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں کے جتنا کہ جہاز سے گر کر مرنے کے امکانات تھے، اتنے ہی ان کے سانس نہ لے پانے کی وجہ سے مرنے کے امکانات بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کی سیٹ کی 5th رو کے پاس کھڑی فلائٹ اٹینڈنٹ CB لینسنگ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے جہاز سے باہر نکل گئیں، اور اس کے بعد نہ تو ان کی لاش اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ چل سکا۔ اب باقی لوگ ہوا کے پریشر کی وجہ سے یقیناً اس ایئر ہوسٹس کی طرح کا اپنا انجام سوچ رہے تھے۔ ادھر کاکپٹ میں ان تجربہ کار پائلٹس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے جہاز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے آکسیجن ماسک پہن لیے، اور کیپٹن رابرٹ نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیپٹن نے فوراً سے جہاز کی ایئر بریکس کو اپلائی کیا، اور ساتھ ہی جہاز کی بلندی کو کم کرنے کے لیے نیچے کی جانب موڑ دیا۔ شور کی وجہ سے یہ پائلٹس آپس میں بات کرنے سے قاصر تھے، اس لیے دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ پائلٹ نے فوراً سے اپنے ٹرانسپونڈر کو ایمرجنسی اسکواک کوڈ 7700 پر سیٹ کیا۔ جو ہی اس کوڈ پر کسی جہاز کا ٹرانسپونڈر سیٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت آس پاس موجود تمام ایئرپورٹس کے ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاورز کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ پاس ہی کوئی جہاز خطرے میں مبتلا ہے۔ ان پائلٹس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جہاز کو قریب ہی موجود ماؤی ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے کی کوشش کریں گے۔ بے حد شور میں اس ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کو سننے میں مشکل تو ہوئی، لیکن جیسے تیسے ان کو اندازہ ہو گیا کہ الوہا 243 کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ لینڈ کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگوں نے قریب موجود تمام ایمبولینسز کو الرٹ کر دیا، اور اس جہاز کو رن وے نمبر 2 پر لینڈ کرنے کے لیے کلیئر کر دیا گیا۔ جب یہ جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اس جہاز کے پائلٹس نے محسوس کیا کہ ان کا جہاز ایک طرف جھک رہا ہے۔ انہیں چیک کیا تو ان کے جہاز کا ایک انجن فیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے مینولی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگرچہ وہ لینڈنگ کے قریب آ چکے تھے، لیکن ابھی بھی اس جہاز کے کئی ایک ایکوپمنٹس کام نہیں کر رہے تھے۔ لینڈنگ گیئرز کو چیک کیا گیا تو خوش قسمتی سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت میں جہاز کو لینڈ کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس پائلٹ نے سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ جہاز 170 ناٹ سے نیچے بہت ہی انسٹیبل ہو رہا تھا، اس لیے اس پائلٹ نے اس جہاز کو 170 ناٹس کی سپیڈ پر ہی لینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر یہ جہاز لینڈ کر گیا، اور لوگوں کو فوراً ایمرجنسی ایویکویشن سلائیڈ سے اس جہاز سے نکالا گیا۔ کل ملا کر 65 لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے، جن میں سے 8 شدید زخمی تھے، جبکہ ایک ایئر ہوسٹس جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اس حادثے میں جان کی بازی ہار گئیں۔ یہ جہاز اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اسے وہیں پر ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ 18.5 فٹ لمبا اس کے چھت کا ٹکڑا نہ جانے کہاں گرا کہ اس کو اس کے بعد نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ اس جہاز کے اس عجیب و غریب حادثے کی وجہ اس جہاز کے بتائے گئے فلائٹ سائیکل سے زیادہ پرواز کرنا
اور مینٹیننس کرو کی نااہلی ہے کیونکہ وہ وقت سے پہلے اس جہاز کے چھت میں آنے والے کریکس کو ڈھونڈ نہ پائے۔ آخر الوہا ایئر لائنز نے اس جہاز کے اس حادثے کی مکمل ذمہ داری قبول کر لی اور یوں یہ کیس کلوز ہوا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔